اللہ ہر دن نئی شان میں ہے۔ حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے املا اور مطالب قرآن میں غور و فکر کرنے والے لوگ اس آیہ کریمہ کے حقیقی معنی کا ادراک نہیں کر پائے کہ اللہ ہر دن نئی شان میں ہے۔ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ تمام مخلوقات خواہ وہ کسی نوع سے تعلق رکھتی ہوں بہرکیف فانی اور زوال پذیر ہیں، اور یہ ایک عارضی و ہنگامی حیات و قرار رکھتی ہیں۔ لیکن مخلوقات کے برعکس خالق کائنات کی شان یہ ہے کہ وہ حی القیوم ہے، دائمی و ابدی ہے، اور نہ صرف ذات سے بلکہ اپنی صفات سے بھی ہمیشہ باقی و پائندہ رہے گا۔ اس کی حیات اور قوت و اختیارات میں ہر دن فروغ و ارتقاء تو ہے، لیکن زوال اور متزلزلی ہرگز نہیں۔ اس طرح احکام اور ارادے روز بروز قوت و اثر و واردام کو حاصل کرتے ہیں، لیکن ان میں ضعف واضح نہیں ہوتا۔ بس جب اللہ تعالیٰ بندہ کی دعا قبول فرماتا ہے اور اس کی مطلوبہ چیزیں اسے عطا کرتا ہے تو اس سے اللہ کا ارادہ نہیں ٹوٹتا اور اس کی مشیت کی خلاف ورزی لازم نہیں ہوتی۔ مخلوقات کے لیے جو مقدار ازل سے معین ہے، علم الہی کے مطابق ان کے حصول کا وقت آنے پر وہ حاجات پوری ہو جاتی ہیں اور بندہ کی مراد بر آتی ہے۔ بہرکیف دعا کرنے والوں کی ضروریات و حاجات کا ظہور مشیت الہی اور دستور ازل کے تحت ہوا کرتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ بندوں کا اصلی انجام ہی علم الہی اور کرم خداوندی کے تحت ہے۔ چنانچہ یہ حدیث اسی حقیقت کے معنی میں ہے کہ حضرت عائشہ نے نبی کریم سے دریافت فرمایا، کیا جنت میں لوگ محض اپنے نیک عملوں کے باعث داخل ہوں گے؟ حضرت نے جواب میں فرمایا، نہیں بلکہ اللہ کی رحمت و بخشش سے داخل ہوں گے۔ جناب عائشہ نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ، آپ بھی نہیں؟ فرمایا، میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ مجھے ڈھانپ لے گی۔ اس وقت حضور نے دست مبارک اپنے سر پر پھیرا، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام و ارادوں میں مخلوقات کا مطیع و محکوم نہیں ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اس سے کوئی پرستش نہیں کی جائے گی، بلکہ بندے سے اوامر و نواہی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ عرش سے لے کر تحت الثری تک تمام مخلوقات اس کی بنی ہوئی ہیں، اور طوعاً و کرہاً اسی کی مطیع و محکوم ہے۔ چنانچہ فرمایا، اللہ کے سوا کائنات کا کوئی خالق و مختار ہے؟ پھر فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود و مسجود ہے؟ نیز فرمایا، کیا تو اللہ کے ساجی اور ہم نام کو جانتا ہے؟ نیز حضرت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے پیغمبر، کہیے، مالک الملک، تو جس کو چاہتا ہے ملک و سلطنت عطا فرماتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ملک و سلطنت چھین لیتا ہے۔ کیا تو جسے چاہتا ہے عزت و توقیر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے؟ عزت و آبرو اور ترقی و فرازی صرف تیرے ہاتھ میں ہے، اور بلا شبہ ہر شے پر حاکم و مختار ہے۔ تو ہی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ مخلوقات پر حقیقی اور مستقل حکومت صرف تجھ ہی کو حاصل ہے۔